السلام علیکم ویورس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سکون ورسز قسمت. آئیے اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. قسمت بمقابلہ سکون. انسانی زندگی ازل سے ایک مسلسل جدوجہد کا نام رہی ہے. کوئی شخص دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی شہرت کے تعاقب میں ہے، کوئی اقتدار کا خواہش مند ہے اور کوئی بہتر مستقبل کی تلاش میں اپنی پوری عمر کھپا دیتا ہے. لیکن اگر ان تمام خواہشات، کوششوں اور دوڑ دھوپ کو ایک جملے میں سمویا جائے تو وہ لفظ ہوگا سکون کی تلاش. اور دوسری طرف ایک ایسا تصور بھی ہے جسے انسان اکثر اپنی ناکامی یا کامیابی کا فیصلہ کن سبب سمجھتا ہے، اور وہ ہے قسمت. آج کا موضوع انہی دو حقیقتوں کے درمیان ایک فکری مکالمہ ہے. قسمت بمقابلہ سکون. قسمت کیا ہے؟ قسمت کو عام طور پر انسان اپنی زندگی کے ان حالات اور نتائج کے طور پر سمجھتا ہے جو اس کے اختیار سے باہر ہوں. بعض لوگ اسے تقدیر کہتے ہیں، بعض اسے اتفاق، بعض اسے محض حالات کا کھیل. ایک طالب علم جب محنت کے باوجود اچھے نمبر حاصل نہ کرے تو کہتا ہے یہ میری قسمت نہیں تھی. ایک تاجر جب نقصان اٹھائے تو کہتا ہے قسمت نے ساتھ نہیں دیا. ایک عام انسان جب زندگی میں بار بار ناکامی دیکھے تو وہ سب کچھ قسمت کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا قسمت واقعی مکمل طور پر انسان کو بے بس کر دیتی ہے، یا انسان اپنے فیصلوں، نیتوں اور عمل سے اس میں تبدیلی لا سکتا ہے؟ سکون کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس پہلو کی طرف. سکون کوئی بیرونی شے نہیں. نہ یہ دولت سے خریدا جا سکتا ہے، نہ عہدے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ ہی شہرت سے. سکون دراصل انسان کی اندرونی کیفیت ہے. یہ وہ حالت ہے جہاں دل بے خوف، ذہن مطمئن اور روح پرسکون ہو. ایک غریب شخص چھوٹی سی جھوپڑی میں بھی سکون سے سو سکتا ہے، جبکہ ایک امیر شخص محل میں رہ کر بھی بے چینی کا شکار رہ سکتا ہے. ایک استاد اپنی محدود آمدنی کے باوجود مطمئن زندگی گزار سکتا ہے، جبکہ ایک بڑا بزنس مین کروڑوں کے باوجود نیند کی تلاش میں رہتا ہے. یہی وہ حقیقت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ سکون بیرونی حالات کا محتاج نہیں، بلکہ اندرونی کیفیت کا نام ہے. قسمت اور سکون کا اصل تضاد. اب اصل سوال یہ ہے کہ قسمت اور سکون میں تعلق کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر قسمت اچھی ہو تو سکون مل جائے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. قسمت انسان کو حالات دیتی ہے، لیکن سکون ان حالات کی تعبیر سے پیدا ہوتا ہے. اگر انسان کے پاس دولت آ جائے لیکن اس کے دل میں حرص بڑھ جائے تو سکون ختم ہو جاتا ہے. اگر انسان کو اقتدار مل جائے لیکن اس کے اندر خوف اور بے چینی بڑھ جائے تو سکون غائب ہو جاتا ہے. اگر انسان ہر چیز حاصل کر لے مگر اس کا ضمیر مطمئن نہ ہو تو وہ سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں قسمت اور سکون آمنے سامنے آتے ہیں. ایک مثال، دو دوستوں کی کہانی. فرض کریں دو دوست ہیں، احمد اور سلیم. احمد کو زندگی میں اچھی قسمت ملی ہے، اسے اچھی نوکری ملی، اچھی تنخواہ ملی اور ہر طرح کی سہولت حاصل ہوئی. لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے. اسے ڈر ہے کہ کہیں نوکری نہ چلی جائے، کہیں معاشی حالات خراب نہ ہو جائیں، کہیں لوگ اس سے آگے نہ نکل جائیں. دوسری طرف سلیم ایک عام زندگی گزارتا ہے. اس کی آمدنی محدود، لیکن وہ قناعت پسند ہے. وہ اپنی زندگی میں شکر کرتا ہے، اپنے حال سے خوش ہے اور دوسروں سے بیجا مقابلہ نہیں کرتا. نتیجتاً وہ ذہنی سکون میں رہتا ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ قسمت کس کے ساتھ بہتر تھی، احمد کے یا سلیم کی؟ اگر ظاہری معیار دیکھا جائے تو احمد کی قسمت بہتر تھی، لیکن اگر سکون دیکھا جائے تو سلیم جیت گیا. ایک مثال اور بادشاہ اور درویش. تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں بادشاہ محلوں میں رہتے ہوئے بھی بے چین تھے، جبکہ درویش جھوپڑی میں رہ کر بھی مطمئن تھے. ایک بادشاہ کے پاس پوری سلطنت ہوتی ہے مگر اسے ہمیشہ
خوف رہتا ہے کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ دوسری طرف ایک درویش کے پاس کچھ نہیں ہوتا مگر وہ کہتا ہے جو ملا ہے وہ کافی ہے۔ یہی وہ فلسفہ ہے جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ سکون مال و دولت کا محتاج نہیں بلکہ ذہنی حالت کا نتیجہ ہے۔ کیا قسمت واقعی بدلتی ہے؟ یہاں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا انسان اپنی قسمت بدل سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر حالات کا غلام نہیں ہوتا۔ اس کی محنت، فیصلے، رویے اس کی زندگی کی سمت متعین کرتے ہیں۔ ایک طالب علم اگر محنت کرے تو وہ ناکامی سے کامیابی کی طرف جا سکتا ہے۔ ایک کاروباری شخص اگر حکمت عملی اپنائے تو نقصان کو نفع میں تبدیل بدل سکتا ہے۔ ایک عام انسان اگر مثبت سوچ اپنائے تو اپنی زندگی کا معیار بہتر بنا سکتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ زندگی میں مشکلیں نہیں آئیں گی۔ اصل فرق یہ ہے کہ انسان ان مشکلوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ سکون کی اصل کنجی۔ سکون حاصل کرنے کے لیے چند بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1 قناعت، یعنی کہ جو ملے اس پر راضی رہنا۔ نمبر 2 شکر گزاری، زندگی کی چھوٹی نعمتوں کو محسوس کرنا۔ نمبر 3 مقابلے سے بچنا، دوسروں کی زندگی سے اپنی زندگی کا موازنہ نہ کرنا۔ نمبر 4 معاف کرنا، دل میں نفرت بغض نہ رکھنا۔ نمبر 5 مقصد حیات، زندگی کا ایک واضح مقصد ہو۔ جب یہ عناصر انسان کی زندگی میں آتے ہیں تو قسمت کی سختیاں بھی نرم محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اصل نتیجہ، آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قسمت انسان کو حالات دیتی ہیں لیکن سکون ان حالات کو قبول کرنے اور سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان ہر چیز کو قسمت کے حوالے کر دے اور عمل چھوڑ دے تو وہ ناکامی کی طرف جاتا ہے، لیکن اگر وہ صرف قسمت پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو جائے تو وہ سکون بھی کھو دیتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان محنت بھی کرے اور دل کو مطمئن بھی رکھے۔ اس کا مورل تھیم جو ہے، اختتامی پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے اختیار میں ہے اسے بہترین طریقے سے انجام دیں، اور جو ہمارے اختیار میں نہیں اسے اللہ کی حکمت سمجھ کر قبول کریں، کیونکہ آخر کار نہ دولت سکون دیتی ہے، نہ مقام، نہ شہرت۔ سکون صرف اس دل میں ہوتا ہے جو اپنی حقیقت کو سمجھ لے، اور شاید یہ وہی مقام ہے جہاں قسمت اور سکون کی جنگ ختم ہو جاتی ہے اور انسان حقیقی کامیابی کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔